السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل جو کہ آپ لوگ ہمیں کامنٹ کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، انشاءاللہ ہم سوال رکھیں گے مفتی صاحب سے. اور مفتی صاحب ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس سے عوام کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. کافی سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں تو ان کے جواب دے دیں تو کافی لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو آج بھی کچھ مسئلے ہیں، سوال ہیں. تو سب سے پہلے سوال یہ ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کا طریقہ، اس سلسلے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کے شکار ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ غسل کیسے کریں. بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، غسل ان پر واجب ہے، لیکن پھر بھی کرنی بات ہے، پتہ ہی نہیں کس طرح کریں ہم غسل. ابھی 3 روز قبل کی بات ہے، میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے، بلکہ ایک نوجوان لڑکا ہمارے تعلقات میں سے، اور ان کی اہلیہ نے اس سے پوچھوایا تھا کہ وہ پوچھ کے آنا ذرا ہم غسل کیسے کریں، عورتوں کے غسل کا طریقہ کیا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ وہی چیزیں ہیں، فرق نہیں زیادہ لمبا چوڑا. کبھی آپ سمجھو کہ مردوں کا غسل الگ ہے، عورتوں کا غسل الگ ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ غسل میں کیا چیزیں فرض ہیں. تو یاد رہے، غسل کے اندر صرف 3 چیزیں فرض ہیں، ان کا ہر حال میں کرنا ضروری ہے. کلی کرنا، اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو غرارہ کریں، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، کہ غرارہ کرنے سے پانی نیچے اتر جائے گا، حلق کے نیچے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے رمضان میں. لیکن باقی منہ بھر کے کلی کرنا چاہیے. کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، یہاں ناک کے نرم حصے تک، جسے بانسا کہتے ہیں، اور پورے جسم پر پانی بہانا، اور اس قدر پانی بہانا کہ ایک بال بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے پورے جسم میں سے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوا. تو یہ 3 چیز تو ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں ہر انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت. باقی ویسے غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے انسان، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہاتھ گٹھوں تک، یہ گٹھے ہیں، دونوں ہاتھ پہلے گٹھوں تک دھو لیں. اس کے بعد استنجا کریں، بیت الخلاء میں جا کر، ٹوائلٹ میں جا کر کے استنجا کریں. اور اس کے بعد شرمگاہ دھوئیں. بدن پر جسے کا نجاست لگی، خاص طور سے شرمگاہ پہ نجاست لگتی ہے. اگر کوئی انسان ہم بستر ہو یا احتلام ہو جائے، غسل جنابت اس کے اوپر ہے، تو یقیناً شرمگاہ پہ نجاست لگ جاتی ہے. تو شرمگاہ دھوئیں، یا اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے پر بھی نجاست لگی ہو تو اس کو دھوئیں. اس کے بعد وضو کریں، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر، جس مگے سے لوٹے سے آپ غسل کر رہے ہیں، اس لوٹے سے یا مگے سے دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 بار، پھر سر سے 3 بار پانی بہائیں. یہ سنت طریقہ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے وضو کر لیا تو پھر کیا الگ سے پھر کلی کریں؟ یہ مسئلہ تھوڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور ضروری ہے. تو یاد رکھیں، اگر آپ نے وضو کر لیا تو وضو کے اندر آپ نے کلی بھی کی اور ناک کے پانی بھی ڈالا، تو اب آپ کو الگ سے کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ناک کے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، وضو کے ساتھ ہی ہوئی ہے. اگر وضو نہیں کیا کسی نے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. باقی وضو میں جو ہے، جب وضو کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں خود بخود آ گئی. اب اسی طرح غسل سے متعلق جب بات چل رہی ہے، تو غسل کرتے وقت اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ ہو، چھلا وغیرہ ہو، تو اس کو ہلا لے تاکہ پانی پہنچ جائے اندر. اسی طرح عورتیں کان میں بالیاں پہنتی ہیں، اور ناک کے اندر جو ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس کو بھی ہلا لیں تاکہ وہ جو کانوں کے جو سوراخ اور ناکوں میں جو سوراخ ہو، اس سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے. اسی طرح جو ہمارے ناف جو ہے، ناف کے اندر ہی پانی پہنچانا فرض ہے. ایسا نہیں کہ پانی اوپر بہا دیں، چاہے ناف مرد کا ہو یا عورت، دونوں ناف کے اندر پانی پہنچائے ضروری. اگر ناف کے اندر پانی نہیں گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اب اسی طرح عورت کے لیے کہ اگر کوئی عورت، یہ ہمارا مسئلہ پہلے ہی بات چکا تھا چوٹی سے متعلق، لیکن یہ اب جو غسل کی بات چل رہی، تو اگر کسی عورت کی چوٹی بندھی ہو پہلے سے، اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بنی ہو تو چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر اندر تک پانی پہنچانا، بالوں کی کھال میں پانی پہنچانا ضروری ہے. کسی اگر عورت کی چوٹی بندھی ہو، اور اگر چوٹی نہیں بندھی ہو، بال کھلے ہوئے ہوں، تو پھر پورے بالوں کا بھگونا ضروری ہے. بال بھی بھیگے ہوں، پھر کھال بھی بھیگے، دونوں. یہ عورتوں سے متعلق. اب اگر کوئی مرد، کسی مرد کے بھی لمبے بال ہوں اور کوئی مرد چوٹی باندھ لے، بہت سے لوگ شوقیہ باندھ لیتے ہیں، تو مرد چاہے اس کی چوٹی بندھی ہوئی کھلی ہو، ہر حال میں اس کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، اور بالوں کو دھونا ضروری ہے، اور کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ غسل کرنے کا یہ سنت طریقہ، اور یہ جو چیز فرائض ہے اس کے اندر جو چیز ضروری وہ چیز آ گئی اس کے اندر.
اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ غسل کے اندر، آپ جاڑوں میں دیکھیں گے خاص طور سے کہ بہت سے لوگ جلد بازی میں جو غسل کرتے ہیں، تو جاڑوں میں عام طور سے جو ہماری جو کھال ہے خشک رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسکن میں پانی پہنچ نہیں پاتا، پانی ڈالنے کا پانی بہہ جاتا ہے. خاص طور سے یہ ہمارا جو کمر کا حصہ ہے، یہ جو شیڈو، اس کے اندر جو یہاں جو آپ دیکھیں گے شیپ کے اندر جو تھوڑا گڈھا بنے، تو پانی عام طور سر پہ ڈالنے کے بعد جو پانی وہاں پہنچ نہیں پاتا. تو غسل کرتے وقت انسان اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ جسم کو مل کے غسل کرے، ہاتھوں سے بدن کو ملے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. اب اگر پھر بھی غسل کے بعد اگر کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، پانی وہاں نہ پہنچے، اور جب غسل خانے سے باہر نکلے پھر دیکھا اس نے کہ پانی یہاں نہیں پہنچا، کسی نے بتایا نہیں، تو جو حصہ خشک رہ گیا ہو جسم کے کسی بھی حصے میں، تو وہاں پر پانی بہا دے، پھر الگ سے نیا غسل نہ کرے، بلکہ مان لیجیے یہ ہمارا یہ حصہ خشک رہ گیا تو پانی لے کر کے ہم یہاں پانی بہا دیں گے. اور پانی بہانا ضروری ہے، ایسے نہیں کہ ہاتھ گیلے کر کے یہ کر دیں مل دیں گے، نہیں، پانی بہانا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھے. یہی غسل کا طریقہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. 3 چیز تو ہر حال میں سب کے لیے ضروری ہے. باقی جو سنت طریقہ جو بتایا ہم نے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اور بدن پر جہاں استنجا کرے، اور بدن پر جہاں نجاست لگی اس جگہ کو دھوئے، اور اس کے بعد جو ہے وضو کرے، اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 بار، بائیں کندھے پر 3 بار، اور سر پر 3 بار پانی بہائے. یہ سنت طریقہ غسل کا ہے. مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت مسجد میں جائے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہوں، اور وہ کھڑے ہو کر جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھنٹے کی طرف دیکھا انہوں نے، بولے ابھی 30 سیکنڈ ہیں گے یا 20 سیکنڈ ہیں، کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، وہ صف میں کھڑے ہیں. دیکھیے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے انسان ایسے وقت پہنچے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1-8 منٹ بھی باقی ہو یا 40-50 سیکنڈ باقی ہو، اور انسان ایسے وقت میں آ کر کے بالکل کہتے ہیں نا سر پہ سوار ہونا، مسلط ہو جانا. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسلط ہونے کہتا ہوں میں، بھلے ہی یہ جملہ تھوڑا سخت ہے لیکن یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ جو عمل کرتے ہیں یہ عمل مکروہ عمل ہے، اور ایسے لوگوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت باقی ہے 30 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ، تو آپ آنے کے بعد صف میں بیٹھ جائیں. جب جماعت کھڑی ہوگی جب آپ کھڑے ہونا ہے. ایسا نہیں کہ جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور آپ جب کھڑے ہوں گے. اس سے نقصان کیا ہے کہ ایک جب کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کھڑا ہوتا ہے، اور ایک ماحول چل پڑتا ہے، پھر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے. تو ایک عجیب سا لگتا ہوں جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو یہ 2-4 لوگ کیوں کھڑے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے. فقہاء کرام نے اس عمل کو مکروہ لکھا، یہ عمل مکروہ عمل ہے. تو اس لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. اس عمل سے بچیں. مفتی صاحب، ہمارا آج کا تیسرا سوال یہ، کوئی پیر صحابی کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، کوئی پیر ہو یا کوئی ولی ہو، اگر وہ صحابی نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، بھلے سے بڑے تابعی ہیں، پیر تو بات کے ہیں، اگر کوئی تابعی بھی کیوں نہ ہو تو وہ بھی کسی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا، اور صحابی تو کسی ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور صحابہ ہونا ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. صحابی کسے کہتے ہیں کہ بھئی صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو. یہ دو شرط ہے کہ صحابہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی اس صحابی کی، تو وہ صحابی ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور سے ملاقات کی. اب بعد میں آنے والا انسان بھلے ہی کتنا اونچا مقام کیوں نہ پالے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل و تعظیم ہے، لیکن وہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی صحابی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، مسلمان عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، مسلمان عورت جانور ذبح کر سکتی ہے. خاص طور سے بقرعید کے موقع آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں گھر میں کوئی ذبح کرنے والا نہیں اور انتظار میں رہتے ہیں. اگر کوئی عورت اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتی ہو، پریشانی نہ ہو، تو جانور کو ذبح کر سکتی، بکرا وغیرہ ذبح کر سکتی. اور بعض دفعہ چھوٹے جانور جیسے مرغ وغیرہ بھی چاہے ذبح کر لیں تو ذبح کر سکتی، جائز ہے، منع نہیں ہے. اگر مرد ہو تو مرد کی موجودگی میں بھی وہ جانور ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بندش نہیں. یہ نہ سمجھے کہ عورت نے ذبح کیا تو کھانا جائز نہیں. عورت کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ حلال ہے. اور
چاہے مرد حضرات کی موجودگی میں کیوں نہ عورت ذبح کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور نہ اس کے ذبح کیے ہوئے میں کوئی کمی آئے گی۔ اگر جیسے کوئی عورت مان لیجیے کوئی شوہر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میری وائف ذبح کرے بکرا، تو وہ اب وہ عورت جو ہے مضبوط دل نہیں ہوتی کہ ذبح کرے، تو وہ ہاتھ پکڑ کے وہ مطلب اس طریقے سے ذبح ہاں کر سکا۔ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے، جیسے اکثر ہم ذبح کرتے ہیں تو کسائی جو ہوتے ہیں نا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارا، تاکہ کبھی یہ چھری الٹی سیدھی نہ گھما دیں، تو اس لیے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیے، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور 7ویں دن کرنا مستحب ہے، 7ویں دن کرنا چاہیے عقیقہ۔ اس کے علاوہ اگر 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو اس کے بعد جب چاہے کر لے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن جو بہتر ہے 7ویں دن ہی ہے، مستحب 7ویں دن ہی ہے۔ زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کا حکم؟ ہاں، زیر ناف اور بغل کے بال، زیر ناف یعنی ناف سے نیچے کے جو بال ہے، شرمگاہ کے ارد کے جو بال ہیں آگے کے حصے، اور بغل کے بال ہر شخص کو معلوم ہے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا، اور جو حدیث سے ہمیں ایک پیغام ملا، جو سبق ملا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص بغل کے بال، یہ بغل کے بال اور زیر ناف بال 40 دن سے زائد اس بال کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی لاپرواہ انسان سست ہو۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ ہر انسان ہر ہفتے میں، اور جمعے کا دن بہترین دن ہے، جمعے کا دن صفائی کے دن، دنوں کا سردار ہے، تو جمعے کے دن آدمی اس کام کو ضرور کرے، ہفتے میں ایک بار انسان زیر ناف اور بغل کے بال کو صاف کر لینا چاہیے، کہ صفائی اور انسان کی صفائی کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا انسان صاف، اور اس سے فائدے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں، کہ اسکن کی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کے بغل میں بال لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، آپ کبھی سفر کر لیں، آپ ٹریڈوں میں اکثر ہم نے دیکھا بہت سارے بالکل اجڑ قسم کے لوگ بنیان میں ہوتے ہیں اور لمبے لمبے بال نکلنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی، گندگی ہوتی ہیں، بدبو بھی آتی ہیں، تو یہ بالکل انتہائی گھٹیا عمل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ کرے، اگر ہفتے میں نہیں تو 20 دن، آخری حد ہے 40 دن، 40 دن سے زائد کسی کے بال ہو جائیں تو یہ عمل گویا کہ وہ انسان حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 دن سے زائد نہ ہو، تو اس مخالفت کی بنا پر وہ انسان یقیناً گنہگار ہوگا، اور اس لیے ہر انسان کو، ہر ایمان والوں کو خاص طور سے ادھر دھیان دے قصداً کہ آپ کے بال جو زیر ناف کے بال اور بغل کے بال 40 دن سے زائد نہ بڑھیں، اس پر آپ قصداً دھیان رکھیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم ہے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے بھی یہ بال ہے، مردوں کے بھی یہ بال ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، سود لین دین کرنے والے کے یہاں دعوت کھانا کیسا ہے؟ اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہی سود لینے دینے کا ہے، اب ان کے گھر سے ہمارے یہاں دعوت آئی، چاہے بچوں کی شادی ہو یا ویسے بھی، تو کیا ہم ان کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان سود لین دین کر رہا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کاروبار ہے شاید سائڈ سے، تو اب ہم دیکھیں گے اس کی آمدنی کہ اگر اس کی آمدنی زیادہ آمدنی، مان لیجیے کہ انسان کی آمدنی مہینے کی 50,000 روپے ہے، 50,000 میں اس کی اگر آمدنی 26,000 یا 27,000 آمدنی حلال آمدنی ہے، اور باقی کم ہے، یعنی جو اگر اکثر آمدنی حلال کی ہے تو وہاں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر حرام آمدنی زیادہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے دعوت میں نہ کھائیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، عقیقے میں کتنے جانور ذبح کریں؟ دیکھیے، عقیقے میں اگر لڑکا ہو تو 2 بکرا ہو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں یا بکری ہو، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری۔ اب یہاں ایک بات اور میں وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لڑکا ہو تو بکرا ہی ہونا چاہیے، یہ سمجھتے وہ لوگوں کو پتہ نہیں، یا کم علمی کی بنا پر کہ بھئی لڑکا ہے، لڑکا جو ہے نر ہے تو بکرا بھی نری ہونا چاہیے، یہ ذہن میں ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنے جو ناظرین سے بھی کہتا ہوں، اور جو جنہوں نے سوال کیا ہے، کہ اگر لڑکا ہو تو چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، ضروری نہیں کہ بکرا ہی ہو، اور اگر لڑکی ہو تو ایسا نہیں کہ لڑکی کے لیے بکری ہو، بلکہ لڑکی اگر تو بکرا بھی چاہیے، بکرا بکری کچھ بھی ہو، لڑکے کی طرف سے 2 ہو، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے،
हुजूर का जब अच्छा मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये, हुजूर का जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी, यानी कि हुजूर से 15 साल बड़ी थी। और एक बात और बता दूँ ये अलग से कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा थी। हज़रत खदीजा बेवा थी और हुजूर का पहला निकाह था, हुजूर की शादी नहीं हुई थी। तो जो लोग इतराज़ात करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह हुजूर की शान में गुस्ताखी भी करते हैं गैरों की तरफ से, तो उनके लिए पैगाम है कि अगर हमारे नहीं बहुत सारे कहते हैं कि हुजूर ने ख्वाहिश परस्ती की और बहुत सारी शादियाँ की, तो उनके लिए ये है जवाब ये है कि अगर ऐसा होता तो हुजूर फिर किसी कुंवारी लड़की से शादी कर दें, बेवा से शादी नहीं करते। किसी कुंवारी 15-20 साल की लड़की से करते, आपने बेवा से शादी की और आपने जितनी भी शादी की सारी अज़वाज मुतहरात बेवा ही थी, सिवाय एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, वो सिर्फ वो कुंवारी हैं, बाकी सारी बेवा हैं। तो इसीलिए जो लोग इतराज़ात करते हैं अपने जहन दिमाग को साफ़ कर लें। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये है कि घरेलू उलझनों के लिए वजीफ़ा बताना, यानी कि अक्सर लोग घरेलू जैसे परेशानी चल रही, कारोबार में दिक्कत है या मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं, तो वजीफ़ा करना कैसा है? नहीं वजीफ़ा अगर मान लीजिए अगर कोई घरेलू उलझनों में परेशान हो, उसे कुछ पढ़ना, अगर मकसद इसका ही है तो वे देखिए नमाज की पाबंदी करें, ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र कसरत से करें, गुनाहों से माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करें। और एक और अमल है जो बुज़ुर्गों से साबित है, अगर कोई घरेलू उलझनों में परेशान है, इंसान घिरा हुआ है कारोबारी एतबार से या किसी और एतबार से, तो इशा की नमाज़ के बाद और फ़जर की नमाज़ के बाद, ये दो नमाज़ हैं, इशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा ये 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। शुरू में दरूद शरीफ पढ़ लें और आखिर में, और बीच में दरमियान में 41 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, आप लोग सुन लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 41 मरतबा। अव्वल में 3 बार या 7 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, 41 बार ये, और फिर आखिर में 3 बार या 7 बार दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। जो मसला आपके हो, जो परेशानी हो, अल्लाह ताला के सामने रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि नमाज की पाबंदी करे, कुरान करीम की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, इंसान गुनाहों से बचे, तो इंशाअल्लाह ख़ुद ब खुद परेशानी ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह खुशहाली घर में आएगी, ज़िंदगी में चैन सुकून हो। तो इसलिए इंसान इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर से ध्यान दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो सवाल थे वो मुकम्मल हुए। तो आप लोग कमेंट करें जो भी आपका सवाल है, मसले हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उन्हें रखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दीन की बात फैलाना सदका जारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।